بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم دوستو، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم دوستو، تورق پہ ہماری بات چل رہی تھی۔ اس سے پہلے ہم ایک سیشن تورق پہ کر چکے ہیں۔ اس میں ہم نے تورق کا مفہوم جانا، تورق کی ایک مثال دیکھی، پھر تورق کی کیا ضرورت ہے بینکوں میں اور عام انفرادی سطح پہ، تورق کا مقصد کیا ہے اور فقہی آراء کیا ہیں تورق کے بارے میں۔ یہ ساری باتیں ہم نے پہلے سیشن میں کور کی تھی۔ آج کے سیشن میں ہم اس گفتگو کو تھوڑا مزید آگے بڑھائیں گے اور چند ضروری باتیں آج انشاءاللہ کور کریں گے جو تورق سے متعلق ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جس پہ بحث ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ تورق کو محدود پیمانے پر استعمال کی گنجائش دی جاتی ہے بینکنگ میں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ تورق جو ہے وہ ایک مثالی طریقہ نہیں ہے۔ اس کے اندر جو عقود ہو رہے ہوتے ہیں وہ اصلاً مقصود نہیں ہوتے۔ ایک شخص جو ادھار خرید رہا ہے کوئی چیز، پھر آگے اس کو نقد بیچ رہا ہے، یہ دونوں عقود جو کر رہا ہے یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد اس کا نقد پیسے حاصل کرنا ہے جو اس کو قرض کی صورت میں یا کسی اور ذریعے سے مل نہیں رہے، تو وہ ان عقود کی طرف آ رہا ہے۔ تو اصلاً یہ عقد مقصود نہیں ہے، یہ صرف اس کموڈٹی کا، اس چیز کا جو وہ خرید رہا ہے اور آگے بیچ رہا ہے، اس کا ہیر پھیر ہو رہا ہے صرف پیسے کو پیدا کرنے کے لیے، نقدیت پیدا کرنے کے لیے، لیکویڈیٹی کے لیے۔ تو اصل چیز قرض ہے جس کی شریعت نے ترغیب دی ہے اور اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ تو جب اصل اور اولا چیز کو چھوڑ کر غیر اولا کی طرف جایا جائے گا تو پھر کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی، اس کو صرف ضرورت کے درجے میں رکھا جائے گا۔ اور ضرورت کے بارے میں اصول یہ ہے کہ الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ، کہ ایک جو ضرورت کے تحت چیز استعمال کی جا رہی ہے، عمل میں لائی جا رہی ہے، وہ اتنی ہی اس کو استعمال میں لایا جائے، اس کی حد اتنی ہی رکھی جائے کہ جتنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے چاہیے، ضرورت سے بڑھ کر نہیں۔ تو اس وجہ سے تورق کو بھی بینکوں کے اندر استعمال تو کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی حوصلہ شکنی بھی کی جاتی ہے، اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے اور بینکوں کے شریعہ بورڈ کی طرف سے یہ ہدایات جاری کی جاتی ہیں کہ تورق کے معاملے کو اپنے پورٹ فولیو میں، یعنی کہ جو بینک لوگوں کو آگے پیسہ دیتا ہے، تورق کے ذریعے سے پیسہ دینے کو کم سے کم کیا جائے۔ تو حالانکہ تورق بذات خود جائز ہے، ٹھیک ہے، اکثر فقہا کی آراء کے مطابق تورق درست ہے، تورق جائز ہے، لیکن اس کے اندر دیگر عناصر ایسے شامل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بینکوں میں اس کے استعمال کو محدود سے محدود رکھنے کا کہا جاتا ہے، اس کی ہدایات جاری کی جاتی ہیں۔ تو ان عناصر کی وجہ سے تورق میں سودی نظام کی روح اور بعض اوقات عدم جواز کی حد میں تورق چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہدایات دی جاتی ہیں کہ تورق کو کم سے کم رکھا جائے، کیونکہ اگر تورق ہی ہر جگہ استعمال ہونے لگا اور تورق میں بس لیکویڈیٹی پیدا کر لی گئی، تو بینکوں میں تو اصل چیز ہی لیکویڈیٹی ہوتی ہے، تو پھر دیگر جو پروڈکٹس ہیں، مرابحہ ہے، اجارہ ہے اور استثناء سلم، ان کے اندر اتنے لمبے لمبے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، بینک کو بھی اچھی خاصی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور کلائنٹ بھی اس میں تھوڑا تنگ ہوتا ہے اگر سودی بینک کے مقابلے میں دیکھا جائے، کیونکہ سودی بینک تو پیسے دے دیتا ہے اور کلائنٹ کو ذمہ دار بنا دیتا ہے کہ جو کرنا ہے کرو، بس مجھے میرے پیسے سود واپس کر دو۔ تو اگر تورق کے ذریعے سے لیکویڈیٹی پیدا کر لی جائے اور کلائنٹ کو پیسے تھما دیے جائیں کہ اب اس سے جو کرنا ہے کر لو، صرف اتنی رعایت رکھ لو کہ بس اس سے جائز ضرورت پوری کرنی ہے، اس کو ناجائز کاموں میں استعمال نہیں کرنا، تو باقی جتنے پروڈکٹس اور جتنے موڈز آف فائنانس ہیں وہ سب کے سب بیکار ہو جائیں گے اور بے معنی ہو جائیں گے، اور یوں لگنے لگے گا کہ جب ایک تورق سے آسان سی صورت لیکویڈیٹی پیدا کرنے کی موجود ہے تو پھر اتنے لمبے چوڑے جھنجٹ میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ
پہلے چیز خریدو، اس کے قبضے میں لاؤ، اس کے قبضے کی یقین دہانی کرو، اور پھر آگے بیچو، اور پھر بیچنے میں بھی مختلف رسک برداشت کرو. تو اس وجہ سے تورق سے بچنا لازم کیا گیا ہے کہ تورق کے اندر پھر جو ایک فیکنیس اور ایک سودی بینک والی جو روح ہے کہ بس چیزوں کا اور نمبروں کا ہیر پھیر کر کے اپنا کام نکال لیا جائے، وہ نہ ہو. اس کے بعد ہم تورق کے مراحل دیکھتے ہیں کہ تورق کن کن مراحل سے گزر کر انجام پاتا ہے. تو بیسیکلی تورق کے دو مرحلے ہوتے ہیں. پہلے مرحلے میں فائنانسر یعنی جس نے پیسے دینے ہوتے ہیں وہ بینک ہوتا ہے. ہمارے کیس میں بینک کوئی اثاثہ نقد خریدتا ہے، ٹھیک ہے، خود اپنے پاس اس کے اثاثہ ہونا چاہیے. اس اثاثے کو خرید کر پھر آگے متورق جس کو لیکوڈیٹی چاہیے، جو کلائنٹ ہے، اس کو وہ ادھار میں بیچ دیتا ہے. یہ تو پہلا مرحلہ ہے کہ بینک کے پاس کوئی ایسا اثاثہ ہونا چاہیے جو وہ آگے متورق کو بھیج سکے. تو وہ خود نقد میں خریدے گا تاکہ اس کو کم پیسوں میں پڑے، اور آگے ادھار پر جب بیچے گا تو پھر زیادہ پیسوں میں بیچے گا. اور دوسرے مرحلے میں متورق وہی اثاثہ جو اس نے فائنانسر سے یعنی بینک سے خریدا ہوتا ہے کسی فرد ثالث کو مارکیٹ میں بیچ کر نقد پیسے حاصل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو مرحلے ہوئے. ان دونوں مرحلوں میں پھر چند باتیں ہیں کہ جن کی رعایت رکھنا ضروری ہے تورق کو اس کی درست اور جائز شکل پہ باقی رکھنے کے لیے. تو ہم ان پہ بات کر لیتے ہیں کہ تورق کے مراحل میں جو قابل لحاظ امور ہیں کہ جن کی رعایت رکھنا ضروری ہے تاکہ تورق جائز شکل پہ باقی رہے. تو پہلے مرحلے میں جو فائنانسر یعنی بینک ہے وہ متورق کو اثاثہ خریدنے کا کئی دفعہ وکیل بنا دیتا ہے کہ تم یہ میری طرف سے فلاں جگہ سے اثاثہ خرید لو. تو اگر وہ وکیل بناتا ہے تو اثاثے کی خریداری کے بعد بینک اسے اپنے قبضے میں لازمی طور پہ لائے اور اس کا رسک اٹھائے، پھر وہ متورق کو بیچے. ایسا نہیں کہ بس اس نے متورق کو یعنی اپنے کلائنٹ کو وکیل بنایا کہ تم اس کو خرید لو، خرید کر پھر اپنے آپ کو وہیں بیچ لو. ایسا نہیں ہوگا. اس میں دو خرابیاں ہوں گی. ایک تو بینک کا رسک نہیں آئے گا، اور دوسرا ایک ہی شخص کو خریدنے اور بیچنے کا اختیار دے دیا گیا. وہ شخص خریدنے کی بھی پوزیشن پہ ہے اور بیچنے کی بھی وہی پوزیشن پہ ہے، اور اس کو بالکل منع قرار دیا گیا. اس کو تولی طرفین یعنی کہ بائے بھی وہی ہے اور خریدار بھی وہی ہے، بیچنے والا بھی وہی ہے، خریدار بھی وہی ہے. دونوں پوزیشنز ایک بندے کی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ضدین ہے. یہ آپس میں ان دونوں پوزیشنوں میں بندہ مختلف ہونا چاہیے. خریدنے والا اور ہونا چاہیے، بیچنے والا اور ہونا چاہیے. جبکہ اگر ایسا کر دیا گیا کہ بینک متورق کو ہی وکیل بنائے کہ تم ہی خریدو اور تم ہی آگے پھر اپنے آپ کو یہ بیچ دو میری طرف سے، تو یہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ملحوظ رہے کہ بینک اپنے چیز قبضے میں لائے، قبضے میں لانے کے بعد پھر خود متورق کو بیچے. دوسرے مرحلے میں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ متورق اثاثے کو جب آگے فروخت کرے اور فروخت کرنے کے لیے اگر وہ بینک کو وکیل بنائے تو وکالت کا یہ عقد یہ شرط نہ ہو. یعنی جو پچھلا عقد متورق اور بینک کے درمیان فروختگی کا ہوا، متورق یعنی کلائنٹ نے چیز بینک سے خریدی اور بینک نے اسے فروخت کی. اب اس عقد کے اندر یہ بات شرط نہ کی گئی ہو کہ میں اس شرط پر تم سے یہ اثاثہ خرید رہا ہوں کہ تم میرا وکیل بن کر اس اثاثے کو آگے مارکیٹ میں بیچو گے. کلائنٹ کی طرف سے یہ شرط نہ ہو. اگر یہ وکالت کا عقد شرط ہو گیا تو یہ صفقہ فی صفقہ ہو جائے گا اور عقد فاسد ہو جائے گا. تیسری بات قابل لحاظ یہ ہے کہ تورق بعض اوقات انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ہوتا ہے. انٹرنیشنل کموڈیٹی مارکیٹ جہاں اجناس کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، ملین ٹنز کے لیول پر وہاں چیزوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے. یہی اجناس پیٹرول اور گندم اور اس طرح کی دیگر اجناس. وہاں بعض اوقات معاملہ تورق کا ہو رہا ہوتا ہے لیکن صرف نقدیت کو پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو باتیں ہیں جن کا اوپر تذکرہ کیا گیا ان کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا. ٹھیک ہے، وہاں صرف مقصود کئی دفعہ فرق برابر کرنا ہوتا ہے
یا صرف نقدیہ پیدا کرنا ہوتا ہے اور چیزوں کی ڈیلیوری مقصود نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو ڈیلیوری کے بغیر صرف جو چیز جہاں پڑی ہے، جس کے قبضے میں، جس کے رزق میں ہے، وہیں پڑی رہتی ہے، صرف کاغذوں کے اوپر نمبرنگ تبدیل کر کے معاملات کر لیے جاتے ہیں اور اپنا مقصد حاصل کر لیا جاتا ہے، اور جس کو نقصان ہوا وہ نقصان اٹھا لیتا ہے، جس کو نفع ہوا وہ اپنا نفع حاصل کر لیتا ہے، تو اور ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو ضروری ہے کہ تورق کو اس کی درست شکل میں باقی رکھنے کے لیے یہ اوپر جو دو باتیں کہیں گئی ان کا خیال رکھا جائے۔ ان باتوں کا خیال رکھ کر بھی تورق جائز ہوگا، اور جائز ہونے کے بعد بھی وہ مستحسن نہیں، مستحسن یعنی وہ قابل تعریف نہیں۔ اگر ان باتوں کا خیال ہی نہ رکھا گیا تو تب تو تورق جائز بھی نہیں رہے گا۔ تو اس کو جائز رکھنے کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ اگر ان باتوں کا خیال نہ رکھا گیا تو تورق مستحسن تو پہلے ہی نہیں، پھر جائز بھی نہیں رہے گا۔ تو بات امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ تورق جو ہے وہ بینکوں کے اندر بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت استعمال کیا جائے، اور اس کے استعمال کو کم سے کم رکھا جائے۔ دیگر جو پروڈکٹس ہیں ان کا زیادہ استعمال کیا جائے، جیسے مرابحہ ہے، اجارہ ہے، استثناء ہے، سلم ہے۔ اور اگر کرنا پڑے تو تورق کے جو مراحل ہیں ان کا خیال رکھا جائے، دو مرحلے جو ہیں، اور ان کے اندر جو قابل لحاظ باتیں ہیں کہ صفقہ فی صفقہ نہ لازم آئے، اور اسی طرح بینک رسک اٹھائے چیز کا، اور اسی طرح کلائنٹ رسک اٹھائے چیز کا، تو تب آگے خرید و فروخت کا معاملہ ہو۔ تو امید ہے بات آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ تورق پہ بھی مزید کچھ باتیں باقی ہیں جو ہم اگلے سیشن میں کور کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔